پانچویں پارے کا نام والمحصنات ہے۔ اس پارے میں 17 رکوع اور 6 آیات ہیں۔ یہ پارہ پورے کا پورا سورۃ النساء میں آتا ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، خاوند والی عورتوں سے نکاح حرام ہے، اور اسی طرح عدت کے اندر نکاح حرام کیا گیا۔ عفت و عصمت اور نسل انسانی کے تحفظ اور شہوت کی تسکین کے لیے زنا کی بجائے نکاح کا رستہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر غیر منکوحہ آزاد عورت میسر نہ آئے تو مالکان کی اجازت سے، ان کے آقاؤں کی اجازت سے باندیوں کے ساتھ بھی نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، اور نکاح کے بدلے مہر کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے لین دین میں درستگی رکھنے اور خودکشی کے عمل کو حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ کسی کا مال ناجائز حرام طریقے سے مت کھاؤ، ایسا کھانا حرام ہے۔ ہاں، تجارتی بنیادوں پر قیمت ادا کر کے باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کا مال لے دے سکتے ہو اور کھا سکتے ہو۔ اسی طرح خودکشی حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو مت قتل کرو، خودکشی کرنے والا دوزخ کا مستحق ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، کہ مردوں کو عورتوں پر برتری عطا کی گئی ہے دو وجہ سے۔ ایک، خلقی طور پر اللہ نے مرد کو عورت پر فضیلت عطا کی، اور دوسرا، گھریلو معاملات میں اسلامی نقطۂ نظر کے تحت مالی اخراجات کی تمام ذمہ داری مرد پر عائد کی گئی ہے، اور عورتوں کا کام وفا شعاری، اطاعت شعاری ہے۔ اگر وہ نافرمانی کریں تو ان کو واعظ و نصیحت کریں، اگر نہ سمجھیں ازدواجی تعلقات منقطع کر دیں، اور مناسب طریقے سے سزا دے کر انہیں راہ راست پر لائیں۔ اسی طرح پھر حقوق العباد ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے شراب کی حرمت کا ذکر کیا اور تیمم کی اجازت ملی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہ ابتدائی اسلام میں ذہن سازی کرتے ہوئے فرمایا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ تیمم یہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے، اگر غسل فرض ہے، پانی نہیں ملا، مریض ہے، کسی لحاظ سے اگر وضو نہیں ہے اور پانی نہیں ملا، تو پھر ان صورتوں میں جب پانی نہیں ملتا تو تیمم کی اجازت ہے۔ تیمم یہ نیت کو کہتے ہیں، ارادے کو، یعنی مٹی سے پاک ہونے کا ارادہ، یہ تیمم کہلاتا ہے۔ تو اب مٹی پر آپ ہاتھ ماریں، سب سے پہلا جو فرض ہے تیمم کا وہ نیت کرنا۔ دوسرا فرض ہے اپنے پورے چہرے کا مسح کرنا کہ چہرے کا ایک بال بھی مسح سے خالی نہ رہے، اور تیسرا دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کرنا کہ کوئی بال مسح کے بغیر نہ رہے۔ اسی طرح فتاوی شامی، فتاوی عالمگیری، ہدایہ قدوری، فتاوی رضویہ، ان تمام فقہ کی کتابوں میں
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ مٹی اور مٹی کی جنس کی تمام چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے بشرطے کہ وہ پاک ہو۔ 5ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے یہ واضح کیا کہ آخری فیصلہ کرنے کا حق اتھارٹی اللہ اور اس کا رسول ہے، قرآن اور حدیث ہے۔ اے ایمان والو، اپنی امانتوں کی ادائیگی کرو، لوگوں کے درمیان فیصلے انصاف سے کرو، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو، اپنے حاکموں کی اطاعت کرو۔ حاکموں سے اختلاف ہو جائے، اگر حاکموں سے اختلاف ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، تو فیصلہ کرنے والی اتھارٹی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ، سنت، قرآن اور حدیث ہے۔ 6 رکوع میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے حق یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے اور کامل اطاعت کی جائے۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ لوگ غلطی کر کے احساس ندامت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاؤ گے۔ پھر ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا، ایک منافق اور ایک یہودی میں اختلاف ہوا، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے تحقیق اور دلائل کی روشنی میں فیصلہ یہودی کے حق میں کیا۔ منافق اس یہودی کو لے کر حضرت عمر کے پاس آیا، ان کو بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا ہے، تو حضرت عمر نے اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ نے فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا اس کے لیے عمر کا یہ فیصلہ ہے۔ اس پر قرآن کریم میں نازل ہوا تمہارے رب کی قسم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تمہارے رب کی قسم کہ وہ شخص ایمان سے خالی ہے جو اپنے اختلافات میں آپ کے فیصلے کو بلا چوں چرا تسلیم نہ کرے۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے رائے حق میں جہاد کرنے کا حکم دیا اور کمزوروں کی امداد کا حکم دیا۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، تم آخر جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ضعیف، مظلوم، بچے، بوڑھے اور عورتیں کفار کے ظلم سے تنگ آ کر تمہاری راہ دیکھ رہی ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے لیے ظلم و ستم سے نجات دہندہ کوئی مددگار پیدا کر دے، اس کو بھیج دے کہ وہ ہمیں کفار کے ظلم و ستم سے آزاد کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اب جہاد نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ کافر طاغوت کی حمایت میں لڑتے ہیں تو ایمان والوں کو اللہ کے دین کی حمایت میں لڑنا چاہیے۔ شیطان اور شیطان کا ہر مکر کمزور ہے، اللہ رب العزت کی تدبیر مضبوط ہے، قوی ہے، شیطان کا ہر مکر کمزور ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ 8ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موت اٹل حقیقت ہے، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ۔ اور پھر ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جب نماز روزے کی بات ہوتی تو وہ جہاد کی بات کرتے، لیکن جب جہاد کا حکم آیا تو وہ راہ فرار اختیار کر بیٹھے۔ افواہ سازی کی مذمت کی گئی کہ معاشرے کا امن و سکون تباہ کرنے میں افواہ سازی کا بنیادی کردار ہے، اس لیے اس کے سد باب کا طریقہ بیان کیا گیا کہ متعلقہ شخص سے رابطہ کر کے تحقیق کر لیں تو افواہیں اپنی موت خود مر جاتی ہیں۔
اور اگر دین کی کوئی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کریں اور آپ کے لائے ہوئے دین اسلام کے ماہرین سے رجوع کریں اور ان سے رجوع کر کے پھر عمل کریں، حکم سنائیں اور تحقیق کے بغیر کسی چیز پر عمل نہ کریں۔ پھر سلام، کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اسی طرح اسے جواب لوٹا دو، یا بہتر اگر کوئی السلام علیکم کہے تو وعلیکم السلام کہے، یا زیادہ اچھے دعائیہ کلمات سے اس کو جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے۔ 8ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے منافقین کی حقیقت کا پردہ چاک کیا، فرمایا ان کے لیے 2 ٹوک پالیسی اختیار کرو اور انہیں ہر لحاظ سے مسترد کر دو کہ یہ انتہائی خطرناک گروہ ہیں، وہ اگر تمہارے مقابلے میں آئے انہیں قتل کر کے جہنم رسید کرو، ہاں وہ جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ چل رہا ہے یا تمہیں نقصان نہیں پہنچا رہے تو ان سے درگزر کیا جائے۔ پھر قتل خطا اور قتل عمد کا ذکر ہے کہ اگر بے گناہ کے قتل خطا کی صورت میں دیت کی ادائیگی ہے، اور اگر کسی مومن کو ناجائز طریقے سے قتل کیا گیا، جان بوجھ کر قتل کیا گیا، تو اس کی صورت میں دائمی جہنمی ہونے کی وعید بیان فرمائی اور اس پر خدا کی لعنت ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جو شخص کسی بھی مسلمان بے گناہ کو قتل کرنا جائز سمجھتا ہو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اللہ کا بڑا عذاب اسے برداشت کرنا پڑے گا۔ 11ویں رکوع میں اسلامی ریاست کی طرف ہجرت کا حکم ہے۔ ہجرت کی نیت سے گھر سے نکلنے والا اگر راستے میں مر جائے تو اس نے اپنا اجر پا لیا۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اگر اپنا وطن چھوڑ کر نکلو گے نئی نئی اقامت گاہیں پاؤ گے، معیشت کے نئے نئے سامان پاؤ گے۔ 12ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے قصر نماز کا حکم دیا، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور صلاۃ الخوف کا طریقہ بھی بتایا، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ۔ پھر نماز کے بعد کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہر صورت میں اللہ پاک کو یاد کرنے کا حکم دیا اور فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، کہ نماز اپنے وقت مقررہ پر فرض ہے۔ 13ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے عدل و انصاف سے فیصلہ کرنے کا حکم دیا کہ کسی کی چالاکی چرب لسانی سے کبھی بھی آپ غلط فیصلہ نہ کریں، اور اس کی چالاکی اس کی چرب لسانی آپ کو غلط فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کر دیں، فیصلہ ہمیشہ حق پر کریں۔ 14ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے بری سرگوشیوں سے ممانعت فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ تدبیروں کی مذمت ہے، اگر کوئی سرگوشی کرنی ہے تو نیکی کے کام، صدقہ خیرات، مفاد عامہ کے لیے کریں، اس پر اجر عظیم ہے۔ اور 15ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے اور یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ شیطان تمہیں مجرم بناتا ہے، جرم کرواتا ہے تم سے۔ سرکش لوگ شیطان سے امداد مانگتے ہیں تو وہ شیطان انہیں گمراہ کرتا ہے، وہ انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، جانوروں کے کانوں کو چیرنے کا حکم دیتا ہے، اور شیطان اللہ کی مخلوق کی شکلوں کو بگاڑنے کا حکم دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کے حکم کو چھوڑ کر شیطان کے کہنے پر چلے گا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ 16ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دی، لیکن شرط بھی رکھی کہ ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی صورت میں اولین شرط عدل ہے، یعنی جتنی باتیں جو سہولتیں تمہارے پاس ہیں ان میں سے ہر ایک بیوی کے ساتھ یکساں سلوک کرو اور کسی ایک کی طرف ہی نہ جھک جاؤ۔ فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ۔ اور 7ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے سچی گواہی دینے پر استقامت کا حکم دیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ انصاف پر قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن جائیں۔ اگر سچی گواہی خود ان کی ذات کے خلاف ہو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، کہ اگرچہ اپنی ذات پر، والدین پر، کوئی امیر ہے، غریب ہے اور تمہارا قریبی رشتہ دار ہے، اس پر گواہی دینی پڑے تو تم نہ امیر کی امیری دیکھو نہ غریب کی غربت پر ترس کھاؤ، جو بات کہو وہ صاف صاف اور بے لاگ کہہ دو۔ اور آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے منافقوں کی نشانیاں اور ان کا برا حشر ذکر کیا۔ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ تذبذب کا شکار ہیں۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، نہ خدائی ملا نہ وصال صنم۔ ایسے گمراہوں کو ہدایت نہیں ملتی، وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ بڑا قدردان ہے اور تمہارا مالک اور مولا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔